السلام علیکم۔ ایک آشانۂ بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ آپ اس وقت جس کتاب کو سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں وہ ہے 9 تقریر نبوت کے موضوع پر۔ اس کا تیسرا حصہ ملاحظہ فرمائیے۔ دوسری تقریر نبوت میں بعثت کا بقیہ حصہ ملاحظہ فرمائیے۔ نبی کی اندرونی کیفیت۔ نبوت میں ایک قسم کا تحول و تبدل ہوتا ہے، بلکہ کہنا چاہیے کہ 2 تبدیلیاں اور 2 تحویل۔ پہلی خود پیغمبر کے وجود کے اندر بعثت، بیداری، انقلاب۔ تحویل، پہلے خود پیغمبر کی اپنی ذات کے اندر، خود نبی کے اپنے باطن میں وجود میں آتا ہے۔ پہلے وہ تبدیل ہوتا ہے، پہلے وہ خود ٹھہراؤ اور توقف کی حالت سے نکلتا ہے جب اس کی روح کے اندر، اس کے باطن کے اندر قیامت برپا ہو گئی، جب نبی کی ذات کے اندر اور اس کی روح کی گہرائیوں میں ہلچل پیدا ہو گئی، جب خدا کی جانب سے نبی کی ذات کے اندر رکھی گئی سرشار صلاحیتیں بیدار ہو گئیں، اس چشمے کی مانند جس سے ہر لمحے پانی کی اربوں لہریں باہر آتی اور بہتی ہیں، اور اس سے پہلے وہ سارا پانی اس کے باطن کے اندر پوشیدہ تھا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب خود نبی مسلمان ہو گئے، جب وہ خود وحی الہی کے زیر اثر تبدیل ہو گئے، تو اس کے بعد یہی چشمہ، یہی تبدیلی، یہی جوش و خروش، یہی انقلاب، یہی حشر، یہ جوش مارتا بہتا چشمہ جو نبی کی روح اور اس کا باطن ہے، وہ معاشرے کے اندر بہہ نکلتا ہے، انسانی معاشرے کے وجود کے اندر منتقل ہو جاتا ہے۔ جب اس کی ذات کے اندر تبدیلی پیدا ہو گئی تو اس کے بعد معاشرے کے اندر بھی تبدیلی پیدا ہو جائے گی۔ جب اس کے اپنے باطن کے اندر عظیم قیامت برپا ہو گئی تو اس کے بعد اس سے بڑی قیامت معاشرے کے اندر برپا ہو جائے گی۔ جب اس کے اپنے دل میں انقلاب برپا ہو گیا تو پھر اس کے ہاتھ سے معاشرے کے اندر انقلاب برپا ہو جائے گا اور حقیقی معنوں میں بعث وجود میں آ جائے گی۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ نبوت کے اندر جو کچھ ہے وہ جوش و خروش، تبدیلی و تحول اور بعث و بیداری ہے۔ نبوت سے پہلے پیغمبر کی کیا حالت ہوتی ہے؟ وہ 2 نکات نبوت سے پہلے ہر نبی کی زندگی میں بطور متضاد موجود ہوتے ہیں۔ البتہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ متضاد، یہ اس معنی میں نہیں کہ حقیقی تضاد پایا جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ تضاد معلوم ہو۔ ایک یہ کہ نبی اگرچہ مبعوث نہ ہوا تو بھی اس کے اندر بہت مضبوط اور گہری انسانی بنیادیں موجود ہوتی ہیں، دوسرے لوگوں سے زیادہ۔ اس کے فہم و ادراک کی استعداد، اس کی حرکت کی استعداد، اس کے اندر موجود تبدیلی پیدا کرنے کی استعداد دوسرے لوگوں اور دوسرے انسانوں کے ساتھ موازنے کے قابل بھی نہیں ہوتی۔ اس کے اندر خدا کی بندگی کی استعداد، خدا کا بندہ ہونے کی آمادگی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ دوسرے انسانوں کے لیے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تمام صلاحیتیں جو ایک انسان کو خاک کی پستی سے نکال دیتی ہیں، اور اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، سورہ بقرہ 2 آیت 156، یعنی خدا کے حقیقی بندے اور الہی اخلاق سے آراستہ ہونے کے عروج تک پہنچا دیتی ہیں، وہ ساری صلاحیتیں نبی کے اندر دوسروں سے بڑھ کر ہوتی ہیں۔ اب یہ کہ دوسروں سے زیادہ کیوں ہوتی ہیں؟ کیا یہاں پر خدا نے ظلم اور بے جا امتیاز نہیں برتا ہے؟ یہ ایک دوسری بات ہے جس کے جواب میں ایک مختصر کلام کیا جا سکتا ہے، اس طرح سے کہ نبوت کا بھاری بوجھ اٹھانے کے لیے زیادہ مضبوط اور زیادہ موٹی ہڈی اور زیادہ گہری صلاحیتیں درکار ہوتی ہیں۔ رسالت کا بوجھ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ بار نبوت کو اٹھانا، لوگوں تک خدا کا پیغام پہنچانا اور ایک معاشرے کو جہالت سے توحیدیت میں بدلنا، یہ بہت عظیم اور مشکل کام ہے، اور ضروری ہے کہ کچھ لوگ اس بوجھ کو اٹھائیں۔ کون اٹھائے گا؟ عام انسان، یا ایسا انسان جو ارد گرد کے ماحول، خاندان، آب و ہوا اور رشتہ داری کی خصوصیات کے حوالے سے زیادہ بہتر صلاحیتوں اور وسائل سے بہرہ مند ہوتا ہے، اور جب خدا دیکھتا ہے کہ یہ زیادہ بہتر وسائل اس شخص کی مدد کریں گے تو اسے فیض پہنچاتا ہے، اس پر لطف و کرم کرتا ہے، جو تربیت کے وسائل ہوتے ہیں وہ اس کے لیے فراہم کرتا ہے، تاکہ یہ 200 من کا بوجھ نبی کی 100 من کی ہڈیوں پر قرار پا سکے۔ یہ فارسی زبان کے ایک محاورے سے لیا گیا جملہ ہے۔ محاورے کا ترجمہ یہ ہے:
100 من کے وزن کے لیے 100 من کی ہڈی درکار ہوتی ہے۔ اسے ایک ایسا انسان بنا دیتا ہے جو اس کام کے لیے تیار ہو۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھاری بوجھ نہ اٹھاتے تو یہ زمین پر پڑا رہتا۔ اس کو اٹھانا میرے اور آپ کے بس میں نہیں تھا۔ اس کو اٹھانا مہاتما گاندھی 1869 تا 1948 برطانوی سلطنت سے آزادی کی راہ میں ملت ہند کے روحانی اور سیاسی لیڈر تھے۔ وہ برہمن دین کے زیر اثر بہت کے بس میں بھی نہیں تھا۔ سقراط اور افلاطون اور ارسطو کے بس میں بھی نہیں تھا۔ ان سب سے کہیں زیادہ طاقت درکار تھی۔ اس بھاری بوجھ کو، جسے رسالت و نبوت و بعثت کہا جاتا ہے، اٹھانے کے لیے، اور اس کی تربیت بھی بہت زیادہ ہے، لوگوں کے درمیان نبی ایک ایسی صلاحیتوں کا مالک شخص ہوتا ہے۔ یہ ایک نکتے کے اس پہلے نکتے کا خلاصہ یہ ہوا کہ نبی یا پیغمبر کے اندر ایسی صلاحیتیں ہوتی ہیں جو عام لوگوں سے کہیں زیادہ بھرپور، گہری اور دوسرے لوگوں سے زیادہ قابل استفادہ ہوتی ہیں۔ نبی قبل از بعثت۔ دوسرا نکتہ یہ ہے کہ نبی بعثت سے پہلے اور نبوت سے پہلے عام زندگی کے اندر لوگوں کا ساتھی اور ان کا شریک ہوتا ہے۔ ایک ہی راستے کے وہ راہی ہوتے ہیں۔ ابتدا ہی سے وہ اس فکر میں وہ معاشرے کو تبدیل کرنے کی فکر میں نہیں ہوتا۔ ممکن ہے وہ معاشرے کے حالات سے راضی نہ ہو اور راضی ہوتا بھی نہیں۔ ایک ذہین انسان اپنے زمانے میں طبقاتی اختلاف سے، اپنے زمانے کی جاہلانہ طرز سے، اپنے زمانے کی غربت سے، اپنے زمانے کے ظلم و ستم سے، اپنے زمانے کی جہالت سے اور ان سب کی جامع اسلامی تعبیر کے مطابق اپنے زمانے کی جہالت سے راضی نہیں ہوتا، یقیناً متفق نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ عدم رضامندی صرف راضی نہ ہونے کی حد تک ہی ہوتی ہے۔ ایک تحول، ایک انقلاب عام اجتماعی راستوں سے ہٹ کر کسی اور راستے کے ذریعے تبدیلی کی حد تک نہیں ہوتی۔ آپ حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام ہی کی مثال لے لیں۔ آپ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پلے بڑھے ہیں، ایک بزرگ کے بقول اس کا نمک کھا رہے ہیں، ناز و نعم میں پرورش پا رہے ہیں۔ بازار میں بنی اسرائیل کے ساتھ نسلی تعلقات کی بنا پر جو ان کے نظریے پر ایمان لائے تھے، ایک آدمی کو قتل کر دیتے ہیں۔ بعد میں جب نبوت و رسالت پر مبعوث ہوتے ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس سے مدین سے واپسی پر جب حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس سے مدین سے واپس آ رہے تھے تو رسالت پر مبعوث ہوئے۔ اس وقت یاد کرتے ہوئے اپنے اس دن کے قتل کے بارے میں کہتے ہیں کہ وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ، میں گمراہ تھا۔ سورہ شورى 26 آیت 20۔ گمراہ تھا یعنی کیا مطلب؟ یعنی میں اس راستے کو تلاش نہیں کر پایا تھا جو فرعونی معاشرے کی عام ڈگر سے بالکل متضاد تھا۔ یہ نہیں کہ کسی ایک فرعونی آدمی کو قتل کرنا گناہ ہے، نہیں، بلکہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب میں نے اس آدمی کو قتل کیا تھا، اس وقت میں کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو ایک واضح نظریے کے تحت ایک صحیح انقلابی سمت پر عمل پیرا ہو۔ ایک آدمی عام لوگوں کے درمیان دوسرے چلنے والوں کے ساتھ ہی چل رہا تھا، کوشش کرتا تھا دوسری کوششوں کے درمیان، حرکت میں تھا دوسرے حرکت کرنے والوں کے ساتھ۔ آج میرا راستہ بدل گیا ہے۔ آج میں غلط قرار دیتا ہوں معاشرے کے اس عام اور اجتماعی راستے کو، یعنی آج میں ایک ایسا آدمی ہو گیا ہوں جو معاشرے کے اندر قیامت برپا کر دیتا ہے۔ کب؟ بعثت کے بعد، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ سورہ ضحیٰ میں ذکر اور اسے ضمیمہ میں بھی شامل کیا ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ روایات تعویل کی ہیں، تفسیر کی نہیں۔ سورہ مبارکہ والضحیٰ کے ذیل میں جو روایات ہیں وہ قرآنی آیات کے ذیل میں آنے والی 90% روایات کی طرح ظاہری لفظ کی تفسیر نہیں ہے۔ لفظ کا ظاہر اپنے معنی دیتا ہے
کہ اس کے معنی بیان کیے جائیں گے، اور جو بیان کیے جائے گا وہ تعویل ہے، آیات کے نکات میں ایک اور نقطے کا اضافہ کرنا، وگرنہ آیت اپنے تئیں واضح ہے۔ معصومین علیہ السلام یہ نہیں چاہتے کہ آیت کے الفاظ سے جو بات بظاہر سمجھ میں آتی ہے اسے غیر ظاہر معنی پر منطبق کرے، بلکہ آیت کا ظاہری معنی اپنی جگہ محفوظ ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ایک بات کا اضافہ کر دیں، وہ بات جو میں اور آپ آیت پر عام نظر ڈال کر نہیں سمجھ سکتے۔ ائمہ علیہ السلام وہ چیز بھی ہمیں سکھاتے ہیں، اس کا نام تعویل ہے۔ مدد الہی والضحیٰ، سورہ ضحیٰ 93 آیات 1 تا 8۔ قسم ہے چاشت کے وقت کی روشنی کی، ضحیٰ یعنی ظہر سے پہلے کا وقت۔ دیکھیے یہ قسم کھانا خود ایک معنی رکھتا ہے، اس وقت کی قسم کھانا خود بامعنی ہے۔ شاید اس کے اندر کوئی اشارہ ہو، اور واضح ہے کہ چونکہ گفتگو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور بعثت کی ہے، لہذا ضحیٰ اشارہ ہے اس نور کی طرف جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور نبوت کے زیر اثر پوری دنیا پر چھا گیا۔ والضحیٰ واللیل اذا سجی، اور قسم ہے رات کی جب اس کی تاریکی پوری دنیا کو ڈھانپ لیتی ہے۔ ما ودعک ربک وما قلی، وحی کا سلسلہ شروع ہونے کے بعد گویا کچھ عرصے بعد وحی منقطع ہو گئی تھی۔ جب پیغمبر کے اندر وہ برانگیختگی پیدا ہو گئی، وہ جوش اور ہیجان ان کے اندر پیدا ہو گیا، وحی الہی لانے والے حضرت جبرائیل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانوس ہو گئے، تو اچانک ہی وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہوئے۔ وحی کے منقطع ہونے کی یہ مدت کتنی تھی؟ اسے کہتے ہیں فترات کا زمانہ، کہتے ہیں 40 سال، اس سے زیادہ بھی کہا گیا ہے، 2-3 سال تک بھی کہا گیا ہے۔ اس کے بعد سورہ ضحیٰ اولین بشارت آمیز سورہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے کہتی ہے، ما ودعک ربک وما قلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، دھتکارا نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض بھی نہیں ہوا ہے۔ وما قلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ناراض نہیں ہوا ہے۔ وللآخرۃ خیر لک من الاولی، آخرت مستقبل آپ کے لیے ابتدا سے ماضی سے بہتر ہے، آپ کے کام کا انجام آغاز سے بہتر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پروردگار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے۔ البتہ اس کے ذیل میں روایت ہے کہ اس سے مراد شفاعت ہے، بات بھی درست ہے۔ شفاعت ان چیزوں میں سے ایک ہے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے، اور اس قدر دی جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے۔ لیکن اس دنیا میں بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا دیا گیا کہ راضی ہو گئے۔ انسانوں کی ہدایت، مدینہ فاضلہ، ماڈل سٹی کی تشکیل، خطرناک اور جانی دشمن پر غلبہ اور تسلط، شہروں کی فتح، اسلامی معاشرے کا تکامل کے راستے پر گامزن ہو جانا، یہ سب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا کی نعمتیں تھیں۔ جی ہاں، الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا خدا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم نہیں پایا تو پناہ کی جگہ دی۔ خدائے متعال نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یتیم پایا، بے کس بے گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تو تھے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد دنیا سے جا چکے تھے، والدہ بھی کچھ عرصے بعد ہی دنیا سے چلی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بھی چند سال بعد ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہ گئے، تنہا، اپنے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام کے زیر کفالت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہ ابتدا ہی سے یتیم تھے، ہر لمحے ہم نے پناہ دی۔
اپنی مہر و محبت کی آغوش میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا اے ہمارے نبی۔ یہ سورہ امید دلا رہی ہے، کہنا چاہتی ہے کہ خدا کی پناہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، بچپن سے ہی تھی۔ اب جب کہ رسالت کا یہ بھاری بوجھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش مبارک پر ہے تو ڈریے نہیں، گھبرائیے نہیں، مبادا یہ سوچنے لگے کہ خدا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا ہے، ہرگز نہیں۔ خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑے گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت پناہ دی تو اب کیسے تنہا چھوڑے گا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گمنام پایا تو لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رہنمائی کی۔ یہاں پر چند ایک روایات ہیں کہ ان میں سے بعض بہت زیادہ ضعیف بھی ہیں اور مفسروں کے چند اقوال بھی ہیں جو روایات کے ساتھ مل گئے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، خدا نے تمہیں سرگردان پایا تو ہدایت دی۔ فکری اور روحانی گمراہی مراد نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ ایک مرتبہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں مکہ کے پہاڑوں میں گم ہو گئے تھے، پھر خدا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کی رہنمائی کی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ لیا۔ یا ایک اور واقعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گم ہو گئے تھے، ایک عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈا، یا تم گمنام تھے اہل مکہ کے اندر، مکہ والوں کے درمیان، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا نہیں تھا۔ خدا نے مکہ والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ہدایت دی، ان معنی میں لیا گیا ہے، ان معنی سے انکار نہیں ہے۔ خوب توجہ کیجیے، مقصد کو سمجھیے، ممکنہ طور پر یہ معانی ہو سکتے ہیں، ان میں سے جس معنی پر بھی صحیح روایت آ جائے ہمارے لیے قابل قبول ہے۔ ممکن ہے کہ جو روایات ہیں وہ ضعیف ہوں اور ممکن ہے کہ صحیح ہوں، اور اگر اس حوالے سے ان میں سے جس معنی کے لیے بھی صحیح روایت آ جائے تو یقیناً قابل قبول ہے اور اسے قبول کیا جا سکتا ہے۔ ان میں سے ہر معنی کو صحیح روایت کے مطابق قبول کرتے ہیں، لیکن پھر بھی آیات کے ظاہری معنی اس سے مختلف ہیں، اور روایات کو قبول کرنا جو یہ معنی ہم تک پہنچائے وہ آیات کی ظاہری معنی کی قبولیت سے روکتا نہیں ہے۔ آیت کا ظاہر ایک دوسری چیز ہے۔ آیت کا ظاہر صاف اور واضح زبان میں یہ کہہ رہا ہے کہ تم ناواقف تھے، کم گشتہ تھے، تمہاری ہدایت کی، گمراہ تھے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی بت پرست تھے؟ ہرگز نہیں۔ ایک منحرف انسان تھے؟ ہرگز نہیں۔ گناہ گار تھے؟ ہرگز نہیں۔ پھر کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ صراط مستقیم جو تمہیں بعثت و نبوت کے ذریعے دکھائی گئی یہ تمہارے پاس نہیں تھی، اس کے علاوہ کچھ اور ہے کیا؟ وہ علوم و معارف، وہ قوانین، وہ افکار، وہ نظریات جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی آمد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مقدس پر روشن ہوئے، کیا وہ نبوت اور بعثت سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے؟ یقیناً نہیں۔ کم گشتہ تھے کا مطلب یہ ہے، اور یہ آیت کا ظاہری معنی ہے، اور کوئی حرج بھی نہیں کہ ہم اس آیت مبارکہ کو جس کے ظاہری معنی یہ ہے اسے تاویلی معنی کے اعتبار سے لیں کہ مکہ والوں کے درمیان گم ہونے پر، مکہ کے ارد گرد موجود پہاڑوں میں گم ہو جانے پر، بھیڑوں کو چراتے ہوئے راستے میں گم ہو جانے وغیرہ پر، جیسا کہ بعض روایات اور نقل شدہ باتوں میں ایسا ہی تھا۔ تو وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نادار پایا سو مالدار بنا دیا۔ اس آیت کا مطلب اور اس سورہ کو اس ضمیمہ میں شامل کرنے کا مقصد کیا تھا؟ یہ تھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ آیت کا ظاہری معنی یہی ہے، کم گشتہ تھے، عام لوگوں کے درمیان چلتے پھرتے تھے، معاشرے میں رفت و آمد رکھتے تھے، اگرچہ حالات سے خوش نہیں تھے، اگرچہ اس بات پر کہ قریش کے بڑوں کی اولاد فلاں غریب آدمی کی کنیز پر زبردستی قبضہ کر لیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ تھے اور حلف الفضول کا معاہدہ کرتے تھے، جوان مردوں کا معاہدہ۔ حلف الفضول یا جوان مردوں کا عہد و پیمان یہ ایک ایسا معاہدہ تھا جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 سال کی عمر میں مکہ کے بعض نوجوانوں کے ساتھ کیا تھا، تاکہ
مظلوموں اور شہر میں آنے والے ان غیر مقامی افراد کی حمایت کریں جو بدماشوں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتے تھے۔ اگرچہ ایک لمحے بھی آپ نے شرک نہیں کیا اور بتوں کی تعظیم نہیں کی، اگرچہ ایک لمحے بھی بدماشوں اور بدمستوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق نہیں رہا اور اس معاشرے کے اندر ایک جوان مرد کی طرح اپنی زندگی گزاری، اس معاشرے کی عام زندگی کی ڈگر پر۔ نبی بعد البعثت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے کے اندر عام انداز سے زندگی بسر کر رہے ہیں کہ اچانک وحی الہی نازل ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باطن کے اندر ایک گہری تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ تبدیلی اتنی عجیب و غریب ہے، اس قدر شدید ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر بھی اثر ڈالتی ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو بھی متاثر کرتی ہے۔ کوہ نور کے اوپر جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پر وحی کا پہلا شعلہ اترا تو آپ کو شعلہ ور کر دیا۔ دیکھا کہ خدا کا قاصد کہہ رہا ہے، اقرا، پڑھو۔ پیغمبر تو کچھ پڑھتے نہیں تھے۔ وما اقرأ، میں کیا پڑھوں، یا میں نہیں پڑھتا، میں نہیں پڑھ سکتا۔ یعنی ماں ممکن ہے نافیہ ہو یا استفہامیہ ہو۔ ماء نافیہ فعل سے پہلے آتی ہے اور اس کے معنی کو منفی بنا دیتی ہے۔ ماء استفہامیہ فعل سے پہلے آ کر اس کے معنی کو سوالیہ بنا دیتی ہے۔ میں کیا پڑھوں، وما اقرأ، میں کیا پڑھوں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ سورہ علق آیات 1 تا 5۔ پیغمبر کے اندر آنکھ بھڑک اٹھتی ہے، تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ مفکر انسان، یہ درست راہ پر چلنے والا انسان، یہ آمادہ انسان، اچانک اس کے اندر ایک انقلابی تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے، ایک بیداری۔ اب یہ انسان پہلے والا انسان نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحے پہلے والے محمد نہیں تھے، ایک گھنٹے پہلے والے انسان نہیں تھے، ایک بالکل ہی دوسری چیز تھے، ایک مختلف عنصر، ایک مختلف جوہر۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات کے اندر بعثت پیدا ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے باطن کے اندر انقلاب اور تبدیلی پیدا ہوئی، اور پھر یہی انقلاب آغاز ثابت ہوا کہ دنیا کو انقلاب سے دوچار کر دے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تبدیل نہ ہوتے تو دنیا کو تبدیل نہیں کر سکتے تھے، اور یہ نبی کے پیروکاروں کے لیے ایک درد ہے، تاکہ جان لے کہ جب تک خود تبدیل نہیں ہوں گے دنیا کو نہیں بدل سکتے۔ جان لے کہ ذات نایافتہ از ہستی بخش، کہ تو اند کا شود ہستی بخش، یعنی جس کی اپنی ہستی میں کچھ نہ ہو دوسرے کی ہستی کو کس طرح سے عطا کر سکتا ہے۔ عبدالرحمن جامی۔ تمہیں تو اپنے وجود میں سے کچھ نہیں ملا، تم نے تو خود اس الہی جوش و جذبے پروردگار کے اس فروغ لطف اور نعمت نور سے کوئی استفادہ نہیں کیا، تو تم خود بے بہرا ہو، تم لوگوں کو کیا دے سکتے ہو۔ پہلے خود شعلہ جوالہ بنو، انگارہ بنو، شعلہ ور ہو جاؤ، تاکہ کوئلوں کو، سرد چیزوں کو، سیاہ چیزوں کو شعلہ ور کر سکو اور جلا سکو۔ پہلا شعلہ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح میں جلایا گیا۔ پہلے ان کا اپنا دل مدھول اور منقلب ہوا، پہلے خود ان کے اپنے باطن میں قیامت اٹھی، پھر وہ دنیا کے اندر قیامت اٹھانے کے قابل ہوئے، ایک ایسا انسان بنانے کے قابل ہوئے کہ انسان اپنی جان دینے پر تیار ہو جائے لیکن اپنے نظریے کو نہ چھوڑے۔ یہ کوئی مذاق ہے؟ یہ کوئی آسان بات ہے کہ سیاہ فام حضرت بلال حبشی کو لے کر آئیں، زمین پر گرا دیں، ماریں؟ ایسا کہ تھوڑا سا مارنا، نہ تھوڑا زیادہ مار لینا، بہت زیادہ مارنا، بہت ہی زیادہ مارنا، اور وہ کوڑے کھاتے ہوئے، تشدد سہتے ہوئے، نہ 1 منٹ بعد، نہ 1 گھنٹے بعد، بلکہ اسی حالت میں فریاد کرتے جائیں کہ احدن احدن احدن۔ اگر اس کی تعبیر بیان کرنا چاہیں، اس کے مترادف ایک جملہ ڈھونڈیں تو بنے گا، مردہ باد تم سب لوگ، مردہ باد تم سب لوگ، مردہ باد تم سب لوگ۔
حضرت بلال کے احدن 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 کا مطلب یہ ہے پیغمبر ابتدائے اسلام یا بعثت میں ایسے ہی ابو ذر نہیں بن سکتے، بلا وجہ حضرت بلال نہیں بن سکتے، یا حضرت مقداد یا حضرت عبداللہ بن مسعود نہیں بن سکتے، پہلے وہ خود تبدیل ہوئے۔ جندب بن جنادہ کنیت ابو ذر کا تعلق قبلہ غفار سے ہے اور چوتھے یا پانچویں فرد ہے جو اس مسلمان ہوئے۔ جب انہوں نے نئے پیغمبر کے ظہور کی خبر سنی تو فوراً مکہ پہنچے اور اسلام لے آئے، پھر اپنی قوم میں واپس چلے گئے اور جنگ خندق کے بعد مدینہ ہجرت کی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو ذر امیر المومنین علیہ السلام کے حامیوں میں سے تھے اور انہوں نے حضرت ابو بکر کی بیعت سے گریز کیا۔ حضرت عثمان کے دور خلافت میں بنو امیہ کے لیے حکومت کی بخششیں دیکھ کر حضرت ابو ذر نے حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا، اسی وجہ سے پہلے شام پھر ربضہ کی جانب شہر بدر ہوئے۔ حضرت ابو ذر سن 31 یا 32 ہجری میں اسی مقام پر اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ حضرت مقداد آپ ابتدا میں اسلام لانے والوں میں سے ہیں اور اسلامی مورخوں نے انہیں 7واں مسلمان شمار کیا ہے۔ حضرت مقداد کا شمار بزرگ اصحاب میں ہوتا ہے۔ انہوں نے مکہ والوں کے ظلم و ستم کی وجہ سے حبشہ کی جانب ہجرت کی، پھر مکہ واپس آئے اور مدینہ چلے گئے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام جنگوں میں شرکت کی۔ آپ تیر اندازی میں مشہور تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ امیر المومنین علیہ السلام کے گنے چنے حامیوں میں شامل تھے۔ حضرت عثمان کے ساتھ لوگوں کی بیعت کے موقع پر حضرت مقداد نے مخالفت کی۔ آخر کار 33 ہجری میں مدینہ سے ایک فرسخ تقریباً 4 کلومیٹر کے فاصلے پر آپ کا انتقال ہوا۔ آپ کو مدینہ لا کر بقیع کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی وحی نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا اثرات مرتب کیے اور اس میں کیا نکات ہیں۔ اس بحث کا ایک حصہ اقرا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اے رسول اپنے پروردگار کے نام سے پڑھیے جس نے سب کائنات کو پیدا کیا ہے۔ دیکھیے ایک منظم سلسلے کا آغاز ہوتا ہے۔ سب سے پہلی جو چیز ایک خدا پرست انسان کے لیے، جیسے ہمارے پیغمبر ہیں، وہ بعثت سے پہلے بھی خدا پرست تھے، مشرک نہیں تھے۔ سب سے پہلی جو چیز ایک خدا پرست انسان کے لیے خدا کی جانب اس کی توجہ کا محور بنتی ہے، اس کے دل کو خدا کی جانب جاذب کرتی ہے، سادہ ترین موضوع ہے، وہ خلقت کا موضوع ہے۔ اپنے پروردگار کے نام سے پڑھو جس نے خلق کیا۔ خلقت اسی کے لیے ہے، خلقت کے یہ عظیم جلوے سب اسی کے لیے ہیں۔ تخلیق انسان، جب یہ بات ذہن میں اتر جاتی ہے تو ایک قدم آگے بڑھتا ہے، خلقت سے بڑھ کر ایک اور چیز کو ثابت کرتا ہے۔ خلق الانسان من علق، انسان کو خلق کیا، وہ بھی علق جمے ہوئے خون سے انسان کو خلق کیا۔ انسانوں اور دوسری مخلوقات کے درمیان کتنا فرق ہے، اس کی جانب انسان شروع میں متوجہ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر سڑک پر جب آپ چل رہے ہیں، ایک گاڑی گزرتی ہے، ایک انسان گزرتا ہے، یا آپ گاڑی پر سوار ہیں، 10 آدمی آپ کے قریب سے گزر جاتے ہیں، 10 درخت آپ کی گاڑی کے پاس سے گزر جاتے ہیں، انسان کی توجہ نہیں ہوتی۔ اس اشتباہ کی وجہ سے جو انسان کی نگاہ میں ہوتا ہے، جب تک اس کی توجہ نہ ہو، انسان اور غیر انسان کے درمیان بہت زیادہ فرق محسوس نہیں کر پاتا۔ تو انسان بھی ایک مخلوق ہے، البتہ ایک بڑی مخلوق، ایک بہتر مخلوق، بلند مخلوق، دوسرے بھی مخلوق ہیں۔ دنیا کے مغرور اور خود پسند انسان جو آخر تک بھی انسان اور غیر انسان کے درمیان فرق کو نہیں سمجھ پاتے، کیونکہ ان کے لیے ہزاروں انسانوں، ہزاروں چونٹیوں کے برابر بھی قیمت نہیں رکھتے۔ ہزاروں چونٹیوں کو انسان 2 پیسے کے مٹی کے تیل سے مار دیتا ہے، یہ لوگ ہزاروں انسانوں کو ایک حکم کے ذریعے، ایک فرمان سے، ایک بم کے ذریعے مار دیتے ہیں۔ فی الوقت یہ ہمارا موضوع بحث نہیں ہے۔ انسان پہلے مرحلے میں انسان کی اہمیت اور انسان اور دوسری مخلوق کے درمیان جو حیرت انگیز فرق ہے، اسے نہیں سمجھتا، لیکن جب غور کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایسا فرق انسان اور دوسری مخلوق کے درمیان جو درہ ہے وہ بہت گہرا ہے۔ کیسا درہ؟
کون سا امتیاز ہے انسان کے پاس جو اسے دوسری مخلوق سے اس طرح سے جدا کر دیتا ہے؟ عقل و خرد کی طاقت، کلیات کو پہچاننا، جزیات سے نتیجہ اخذ کرنا، وہ کام جو نہ درخت کرتا ہے، نہ پتھر کرتا ہے، نہ جانور کرتا ہے، جدت ترازی ایجادات کرنا۔ اور اگر انسان کی جدت پسندی نہ ہوتی تو انسان ہمیشہ ایک ہی حد کے اندر رہ جاتا، دوسری مخلوق کی مانند۔ گزشتہ نشست میں شہد کی مکھی کی مثال دی تھی۔ ارادے اور فیصلے کی طاقت، اختیار جو چاہتا ہے انجام دیتا ہے، دوسری مخلوق کے برخلاف کہ جو اپنے غرائز کی پیروی پر مجبور ہے۔ جو اس کا غریزہ کہتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں، چاہت کا مسئلہ نہیں ہے۔ انسان اپنے غرائز سے بالکل متضاد عمل کر سکتا ہے۔ انسان کا غریزہ یہ ہے کہ وہ کھانا کھائے، انسان کا غریزہ یہ ہے کہ اپنی جنسی شہوت کو پورا کرے، یہی تو ہے نا غرائز۔ آپ ایسے انسان دیکھتے ہیں جو اپنی پوری زندگی میں ایک بار بھی جنسی غریزے پر عمل نہیں کرتے، یہ غریزے کے برخلاف ہے، ریاضت ہے۔ ایک انسان کئی روز تک ایک بادام پر زندگی گزار دیتا ہے، یہ کام صرف انسان کر سکتا ہے۔ انسان اپنے غریزے کے برخلاف عمل کر سکتا ہے۔ خلاصہ، انسان کے اندر غور و فکر کی طاقت، اختیار کی طاقت اور جدت ترازی کی طاقت، یہ وہ چیزیں ہیں جس نے انسان کو دوسری مخلوق سے ممتاز کر دیا ہے۔ ان کے مقابلے میں انسان ایک بالکل ہی الگ چیز ہے۔ البتہ سائنسدان بھی اب اس تک پہنچ گئے ہیں اور کہنے لگے ہیں کہ انسان ایک حیرت انگیز نوع ہے۔ اگرچہ وہ تفاوت کے قائل نہیں ہے، لیکن ایک حیرت انگیز نوع ہے، اور انسان کے اندر جو یہ تمام ممتاز خوبیاں ہیں، یہ سب اسی کے اندر روح الہی کے فیضان سے ہے۔ انسان کے اندر روح الہی کی تجلی، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، سورہ حجر آیت 29 اور سورہ سواد آیت 72۔ جی ہاں، یک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خشک اور خالی خلقت سے بڑھ کر ایک اور چیز کی جانب متوجہ کیا جاتا ہے، انسان کی تخلیق، عقل کی تخلیق، فہم و ادراک کی طاقت کی تخلیق، وہ بھی کس چیز سے؟ من علق، جمے ہوئے خون سے۔ کہاں سے کہاں تک؟ مت تراب و رب الارباب۔ ترجمہ: کہاں مٹی اور کہاں پروردگاروں کا پروردگار۔ یہ کنایا ہے انسان اور پروردگار کے درمیان موجود طویل فاصلے کا۔ کس طرح سے ایک چیز جو بے جان ہے، حرکت کی طاقت نہیں رکھتی، فہم کی قوت نہیں رکھتی، تبدیل ہو جاتی ہے، آئنسٹائن میں تبدیل ہو جاتی ہے، ایک بڑے انسان میں تبدیل ہو جاتی ہے، سقراط میں، ایک مفکر میں، ایک فلسفی میں، ایک پیغمبر میں۔ یہ کس طرح سے ہوتا ہے؟ دنیا کے اندر پروردگار کی عظیم تخلیق کے علاوہ کچھ اور ہے۔ خلق الانسان من علق۔ ہمارے نبی کو ابتدائے وحی میں اس بہت اہم نکتے کی جانب متوجہ کیا گیا۔ دیکھیے، چاہتے ہیں کہ ان کے اندر ایک تبدیلی پیدا ہو جائے، ان کے پیروں میں ایک فولادی جوتا ڈالنا چاہتے ہیں، فولادی عصا ان کے ہاتھ میں دے کر چلانا چاہتے ہیں، اتنا کہ تھکن ان کے لیے بے معنی ہو جائے۔ ان کی ابتدا ان الفاظ سے بناتے ہیں: انسانی ترقی کا عمل، پروسیس۔ خلق الانسان من علق، پیدا کیا انسان کو علق سے یعنی جمے ہوئے خون سے۔ اقرا، پڑھیے، خدا اس سے بھی بڑھ کر، وربک الاکرم، اس سے بھی زیادہ بزرگوار، کریم اور بخشش کرنے والا ہے۔ اقرا وربک الاکرم، پڑھیے اور آپ کا پروردگار سب سے زیادہ بزرگوار ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے تعلیم دی قلم کے ذریعے سے۔ انسان کے اندر تعلیم کے مسئلے کو پیغمبر کے لیے پیش کرتا ہے، اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ اگر قلم نہ ہوتا، اگر تحریر نہ ہوتی تو بھی انسان ترقی نہ کرتا۔ جو چیز ایک نسل کی ترقی کو دوسری نسل کے سامنے چھوڑ کر جاتی ہے تاکہ نئی نسل سیڑھی کی طرح اس سے استفادہ کرے، اپنے پیر پچھلی نسل کے تجربات پر رکھے اور خود ایک نیا تجربہ کرے، وہ سوائے قلم کے اور کچھ نہیں ہے۔ اگر پچھلی نسل کے علمی انکشافات اور علمی تحقیقات اگلی نسل کے اختیار میں نہ ہوتے تو اگلی نسل اس میں کسی چیز کا اضافہ نہیں کر سکتی تھی، اسے آپ جان لیجئے۔ اگر ارسطو کی کتاب بو علی سینا کے پاس نہ ہوتی تو بو علی سینا نہ ہوتے، جو مثلا ارسطو سے بڑھ کر ہیں۔ مثلا اگر شیخ توسی یا علامہ حلی کی
فقہی کتاب شیخ انصاری اور میرزائے شیرازی، جو گزشتہ لوگوں سے زیادہ محقق ہیں اور اپنے آپ سے 1000 سال قبل کے علماء کی نسبت زیادہ علم رکھتے ہیں، اگر ان کی کتابیں ان کے پاس نہ ہوتی، ان کی تحقیقات کا نتیجہ ان کے پاس نہ ہوتا، تو یقیناً یہ اس حد تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ ابو علی سینا 370 تا 428 ہجری بخارا کے نزدیک ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ غیر معمولی صلاحیتوں سے مختلف علوم، منجملہ علوم عقلی اور طب میں مہارت حاصل کی۔ مختلف علوم میں ان کی کتابیں موجود ہیں۔ ان تصانیفات میں طب اسلامی میں قانون، فلسفہ میں شفا، الہیات، طبیعیات اور منطق شامل ہیں۔ شیخ ابو جعفر محمد بن حسن بن علی طوسی 385 تا 460 ہجری المعروف بشیخ الطائفہ خراسان کے قصبے طوس میں پیدا ہوئے۔ تعلیم مکمل کرنے کے لیے عراق گئے اور شیخ مفید اور سید مرتضیٰ جیسے اساتذہ کی شاگردی اختیار کی۔ شیخ طوسی سے متعدد کتابیں بطور یادگار موجود ہیں، جس میں سے 2 کتابیں تہذیب الحکام اور استبصار شیعہ روایات پر مبنی 4 اصلی کتابوں میں شامل ہے۔ حسن بن یوسف حلی 648 تا 726 ہجری اہل علم خاندان میں متولد ہوئے۔ محقق حلی اور خواجہ نصیر الدین طوسی جیسے اساتذہ سے حصول علم میں مشغول ہوئے اور فقہ و حدیث، کلام و فلسفہ اور ریاضی و جیومیٹری جیسے مختلف علوم میں مہارت حاصل کر کے علامہ کا لقب پایا۔ محقق حلی کی وفات کے بعد علامہ حلی 28 سال کی عمر میں شیعوں کی مرجعیت اور زعامت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ علامہ اہل سنت کے ساتھ علامہ حلی کے مناظروں کی وجہ سے ایران کے منگول حاکم اولجاتیوں نے مذہب شیعہ اختیار کر لیا اور اپنا نام محمد خدا بندہ رکھ لیا۔ شیخ مرتضیٰ 1214 تا 1281 ہجری جابر بن عبداللہ انصاری کی نسل سے ہیں، جو دزفول میں پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ نے ان کی ولادت سے قبل امام صادق علیہ السلام کو خواب میں دیکھا تھا، جو انہیں سونے سے لکھا ہوا قرآن دے رہے تھے۔ دزفول میں اپنی تعلیم کا آغاز کرنے کے بعد وہ کربلا روانہ ہوئے اور شیخ موسیٰ کاشف الغطا، سید محمد مجاہد اور حاج ملا احمد نراقی جیسے علماء سے استفادہ کیا۔ مرحوم صاحب جوہر کے انتقال کے بعد آپ نے شیعہ مرجعیت اور زعامت کا عہدہ سنبھالا۔ مقاصد جیسی ان کی فقہی کتابیں آج تک دینی طلاب اور علماء کے لیے تعلیم کا منبع ہے۔ مرزا محمد تقی 1258 تا 1338 ہجری شیراز میں متولد ہوئے۔ علوم دینی کے حصول کے لیے حوزہ المیہ کربلا روانہ ہوئے اور تمباکو کے استعمال کو حرام قرار دینے والے آیت اللہ محمد حسن شیرازی کے دروس سے استفادہ کیا۔ آپ آیت اللہ سید محمد کاظم یزدی کی وفات کے بعد دنیا بھر کے شیعوں کے مراجع تقلید بنے۔ آپ ضعیف المرئی کے باوجود برطانوی سامراج کے مقابلے میں جہاد کی پہلی صف میں کھڑے ہوئے اور اپنے تاریخی فتووں کے ذریعے انہوں نے عراقیوں کو جہاد اور استقامت کی دعوت دی۔ آخر کار اس اقدام سے عراق کو برطانوی سامراج سے رہائی نصیب ہوئی۔ آپ کے شاگردوں میں آیت اللہ شیخ عبد الکریم حائری بھی شامل ہے۔ یہ بات بہت واضح ہے، ایک آدمی کے پاس 5 تومان ہے، وہ دوسرے آدمی کو دے دیتا ہے، وہ اپنے 5 تومان اس میں شامل کر کے اسے 10 تومان بنا دیتا ہے، یہ تیسرے آدمی کو دے دیتا ہے، اب 15 تومان ہو جاتے ہیں۔ تیسرا آدمی اب اس پہلے شخص سے زیادہ مالدار ہے، 15 تومان کا مالک ہے، لیکن یہ 15 تومان کہاں سے آئے؟ اگر پہلا شخص نہ ہوتا تو کیا اس کے 15 تومان ہوتے؟ اگر دوسرا بھی نہ ہوتا تو کیا اس کے پاس 15 تومان ہوتے؟ ہرگز نہیں، وہی 5 تومان بھی مشکل سے ہوتے۔ انسان کے گزشتہ انکشافات اور تجربات کا نتیجہ ہوتا ہے جو اگلی نسلوں تک پہنچتا ہے، اور کس کے ذریعے؟ قلم کے ذریعے، تحریر اور کتابت کے وسیلے سے۔
تعلیم دی انسان کو قلم سے، پس خدا کے لیے خود تخلیق اور پیدائش سے بڑھ کر ایک چیز ہے۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھو اور آپ کا پروردگار سب سے زیادہ بزرگوار ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے تعلیم دی قلم کے ذریعے۔ علم الانسان ما لم یعلم، تعلیم دی انسان کو ان چیزوں کی جن کو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ انسان کے لیے خدا کی نعمتیں ہیں، بس انسان کو ان نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب خدا نے انسان کو تعلیم دی، جب خدا نے انسان کو راستہ دکھایا، انسان کو قلم دیا، انسان کو عقل مند بنایا اور تعلیم دی، بس انسان کو عروج کی طرف بڑھنا چاہیے۔ بس انسان کو ایک لمحہ بھی انحطاط میں نہیں جانا چاہیے، انسان کو قدم پیچھے نہیں ہٹانے چاہیے، بدبختی کی طرف نہیں پلٹنا چاہیے۔ کیا ایسا ہی ہے؟ اگلی آیت جواب دیتی ہے۔ گویا ایک قسم کا ایک سوال پیش آتا ہے کہ اگر خدا انسان کو اس قسم کا بناتا ہے، تربیت کرتا ہے، قلم دیتا ہے، لطف کرتا ہے اور اس کے لیے کرامت سے کام لیتا ہے، اگر ایسا ہے تو انسان کو بدبختی، گمراہی، فساد اور ضلالت جیسی چیزوں کا نشانہ نہیں بننا چاہیے۔ کیا ایسا ہوا ہے؟